حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں دو مصروفیات ہوتی تھی. مصروفیات اور بھی ہوتی تھی لیکن دو کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں. ایک تو قرآن کریم کا مذاکرہ، درس قرآن کا، یعنی دہرائی قرآن کی. جیسے قرآن کریم کے حافظ آپس میں ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی دہرائی حضرت جبریل امین کے ساتھ کرتے تھے. اور جو دوسرا معمول تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی. آپ کی سخاوت انتہائی عروج پر ہوتی تھی. اس لیے رمضان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے دل کی گروں کو کھولنے کی کوشش کریں، اپنے مزاج میں سخاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں. سخاوت صرف پیسے لٹانا ہی نہیں ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ مختلف اسلامی اعمال کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. مثلا یہ کہ نماز دین کا ستون ہے، روزہ یہ ہے، فلاں یہ ہے. حدیث کا جو اختتام ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے کہ 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، الصدقۃ شیء عجیب، الصدقۃ شیء عجیب، الصدقۃ شیء عجیب. نماز کے بارے میں بتا دیا یہ ہے، روزے کے بارے میں بتا دیا یہ ہے، لیکن صدقہ کیا ہے یہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے. انسان اگر اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو فوائد ہیں، اور اللہ نے ایک گارنٹی دی ہے کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کیا ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی، اللہ نے بہت عموم کے ساتھ یہ بات کہی ہے، تھوڑی زیادہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں وہ لٹا کر دیں گے. جیسے ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، ٹافی ہے، کہ یہ مجھے دے دو. ہم کہہ رہے ہوتے وہ دل کھلا کر کے ہمیں دے دیتا ہے. تو کیا سچ مچ ہم بچے سے وہ ٹافی لے کر کھا لیتے ہیں یا اسے واپس کر دیتے ہیں؟ کیا بچے سے چاکلیٹ لے کر ہم ہضم کر جاتے ہیں یا اسے واپس کر دیتے ہیں؟ اگر بالفرض سچ مچ اس سے وہ چیز ہمیں لینی بھی پڑ جائے، مثلا ڈاکٹر نے اس کو چاکلیٹ کھلانے سے منع کیا ہوا ہے، تو ہم صرف یہ نہیں کریں گے کہ اس سے چاکلیٹ لے لیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ دیں گے بھی. اسی طرح اللہ کی راہ میں جب دیا جاتا ہے تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ واپس کرتے ہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرتے ہیں. آخرت میں تو اتنا بڑھا کر ہوگا کہ بعض اوقات 1 کھجور کے برابر خرچ کیا ہوگا اور اللہ کے ہاں ایسے ہوگا جیسا کہ احد پہاڑ کے برابر کھجوریں خرچ کی. احد پہاڑ میں کتنی کھجوریں آ جاتی ہوں گی آپ اندازہ لگائیں. میرا خیال شاید کیلکولیٹر تو ہمارے جواب دے جائیں گے، کمپیوٹروں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی کھجوریں آ جاتی ہوں گی. تو کتنا گنا اضعاف و مضاعفہ کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لیکن صرف صدقہ یا سخاوت یہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کو آپ کسی بھی طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہیں. آپ کے اثر و رسوخ سے کسی کا کام ہو سکتا ہے، سچ مچ صحیح کام ہے کسی کا. آپ کے زبان ہلانے سے کسی کا کام ہو سکتا ہے. آپ نے تسلی کے 2 بول بول دیے اور کسی کا دل تھوڑا سا جم گیا، یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں گری پڑی چیز تھی جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا تھا، وہ تم نے اٹھا دی، ایک سائڈ پہ کر دی، یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کہ مسکرا کر کسی سے مل لیا، کسی کا سامنا مسکرا کر لیا تو یہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے.
تو انسان کو کسی بھی طریقے سے موقع ملے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا، اپنے ہنر سے فائدہ پہنچانے کا، اپنی مہارت سے فائدہ پہنچانے کا، اپنے مشورے سے فائدہ پہنچانے کا، تو اس سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یہ عادت ہمیں اپنے اندر پہلے سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مالی طور پر بھی صدقہ خیرات کرنے کی، اور دوسرے کسی راستے سے ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہوں اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔